الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر، أو كما قال عليه السلام. اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند جولا بھی، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند جولا بھی، نہنگوں کے نشے مند ہوتے ہیں جس سے کہو بالا. ملت اسلامیہ کے غیر نوجوانوں اور بزرگوں، میں اس پرنور محفل میں ایک عظیم المرتبت شخصیت پر روشنی ڈالنے کی جسارت کر رہا ہوں، جو درسگاہ رسالت اور تربیت گاہ نبوت سے سند یافتہ ہے، یعنی وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس ہے. حضرت عمر ایسی درسگاہ سے فارغ ہوئے جس کا مشن دعوت اللہ، جس کا معلم محمد رسول اللہ، جس کا نصاب کلام اللہ. یہ وہ مدرسہ ہے جو علمی سرگرمیوں کا مرکز ہے، جو عملی سرگرمیوں کا مرکز ہے، جو عبادت و تربیت کا مرکز ہے، جو سپہ سالار و صلح جوئی کا مرکز ہے، جو تنظیم و تبلیغ کا مرکز ہے، جو سلطنت و فقیری کا مرکز ہے. اس عظیم الشان درسگاہ سے حضرت عمر بن خطاب فیضیاب ہوئے. اگر آپ تاریخ کے اوراق پڑھتے تو حضرت عمر کی عظمت، جلالت، قدر و منزلت، فضائل و مناقب روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی. ان کے ایمان قبول کرنے کی جو داستان ہے اسی پر روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں. برادران اسلام، نور نبوت چمک رہا ہے، آسمان روشن ہے، زمین جگمگا رہی ہے، مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں ہدایت و سعادت کا اجالا ہے. عرش سے برسنے والا نور فرش پر پھیلنا چاہتا ہے، لیکن پرستانے کوشش جہالت کو ہدایت پر، ظلمت کو ضیاء پر، سخاوت کو سعادت پر اور سیاہی کو سفیدی پر ترجیح دے رہے ہیں. نور نبوت کو ختم کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، لیکن نور خدا ہے جس کی حرکت پہ خندزن بھوکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا. وہ حضرات جنہوں نے نور نبوت سے فیض حاصل کیا، تبلیغ کرتے رہے، لیکن چھپ چھپ کر جو دین حق کی روشنی پھیلتی گئی، صاحب بصیرت راہ ہدایت پر آتے گئے. وہ شمع رسالت کے پروانے روز بروز بڑھنے لگے. کفار مکہ نے غیر متوقع صورتحال دیکھی تو انہوں نے غریب اور ناتواں لوگوں کو اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے جبر و جفا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے کہ مہروں میں کانپے، زمین لرزی، فلک لہرا گیا. وما علینا